اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی علی عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صلوات مومنین کرام، آج 25 ربیع الاول کا دن گزر گیا ہے اور 26 ربیع الاول کی شب ہے، اور یہ شب محسن رسالت حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کی اور وفات کی شب ہے، یعنی 26 ربیع الاول کا دن یہ مولا علی علیہ السلام کی یتیمی کا دن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیمی کا دن ہے۔ لہٰذا آج کی مجلس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے حوالے سے جو گفتگو پیغمبر اور آل پیغمبر سے ہم تک پہنچی ہے، وہ کچھ احادیث مبارکہ آپ تک پہنچاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے محسن نقوی شہید نے ایک بہت اچھی نظم کہی، عرض عقیدت کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں۔ پہلے وہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر چند حدیث انشاءاللہ۔ ایک صلوات سارے حضرات پڑھ لیں۔ شہید محسن نقوی نے کہا تھا، وہ حقیقی مرد مومن پے کرے عزم و ثبات، وہ حقیقی مرد مومن پے کرے عزم و ثبات، جس نے ٹھوکر سے الٹ دی بو لہب کی کائنات، جس نے ٹھوکر سے الٹ دی بو لہب کی کائنات، ضامن عزم پیمبر بن گئی جس کی حیات۔ بولے میرے ساتھ تھوڑا، جس کو سمجھ آئے۔ ضامن عزم پیمبر بن گئی جس کی حیات، جس کے بچوں کی وراثت تھے جہاں کے معجزات، جس نے رکھ لی آبرو انسانیت کے نام کی، جس نے رکھ لی آبرو انسانیت کے نام کی، جس نے لٹ کر پرورش کی ناتواں اسلام کی، جس کی آغوش محبت میں پلی پیغمبری، جس کی آغوش محبت میں پلی پیغمبری، جس نے بخشی آدمیت کو فلک تک برتری،
بت تراشی، ہاں جس نے بخشی آدمیت کو فلک تک برتری، دفن کر دی جس نے استبداد کی غارت گری، بت تراشی، بت پرستی، بت نوازی، بت گری، دفن کر دی جس نے استبداد کی غارت گری، بت تراشی، بت پرستی، بت نوازی، بت گری، جس نے بخشی تھی تجھے توقیر عرفاں یاد کر، جس نے بخشی تھی تجھے توقیر عرفاں یاد کر، اے بنی آدم ابو طالب کے احسان یاد کر، اے بنی آدم ابو طالب کے احسان یاد کر، جس کے چہرے پہ فروزاں تھی شجاعت کی شفق، جس کی آنکھوں میں رواں تھی آدمیت کی رمق، جس کی پیشانی تھی تاریخ صداقت کا ورق، وہ ابو طالب جسے مطلوب تھا عرفان حق، جس نے سینے سے لگایا حادثوں کو جھوم کے، چھا گیا جو زندگی پر موت کا منہ چوم کے، جس کے سنگے در پہ جھکتی ہو زمانے کی جبیں، جس کے سنگے در پہ جھکتی ہو زمانے کی جبیں، جس کا پیکر ہو پیمبر کی صداقت کا امین، جس کی قربت میں سکون پائے امام المرسلین، جس کی قربت میں سکون پائے امام المرسلین، وہ بھٹک جائے حق سے، وہ بھٹک جائے رہے حق سے نہیں ممکن نہیں، اس کی بستی کو خدا کی شان کہنا چاہیے، اس کی جان کو محور ایمان کہنا چاہیے، جس نے ہر مشکل میں کی ہو وارث دین کی مدد، جس نے ہر مشکل میں کی ہو وارث دین کی مدد، جس کی گرد پاک کو چومے فاطمہ بنت اسد، جو علی سے مہدی دین تک امامت کی ہو جد، جو علی سے مہدی دین تک امامت کی ہو جد، جس کے بیٹے کو ملی ہو کل ایمان کی سند، جس کے بیٹے کو ملی ہو کل ایمان کی سند، کون کہتا ہے کہ اس کے دل میں جذب دل نہ تھا، کون کہتا ہے کہ وہ خود مومن کامل نہ تھا، جس کی پیشانی قبل موج غرور کردگار، جس کی پیشانی قبل موج غرور کردگار، جس کے ابرو کی کما ہو گردش لیل و نہار، وہ ید اللہ کا پدر، وہ مصطفیٰ کا افتخار، جس کو دھرتی پر ملا، جس کو دھرتی پر ملا ہو مفلسی میں اقتدار، جس کے پوتے کا زمین پر مقتدی عیسیٰ بنے، کیا کہوں محشر میں اس کا مرتبہ کیا کیا بنے، وہ شعور و علم و حکمت کا حقیقی امتزاج، وہ شعور و علم و حکمت کا حقیقی امتزاج، جس کے فرق ناز پر جچتا ہو سرکار، جس کے فرق ناز پر جچتا ہو سرداری کا تاج، یہ بھی کیا کم ہے بشر کی آدمیت کا مزاج، آج تک شیب ابی طالب کو دیتا ہے خراج، کس کو اندازہ ہے اس کی عظمت ایمان کا، بانی اسلام خود ممنون ہے عمران کا، بانی اسلام خود ممنون ہے عمران کا، اے مورخ وقت کے مغرور کرداروں سے پوچھ، اے مورخ وقت کے مغرور کرداروں سے پوچھ، پوچھ تاریخ عرب کے سب ستمگاروں سے پوچھ، کربلا میں ٹوٹتی بے لوچ تلواروں سے پوچھ، شام کی گلیوں سے چوراہوں سے بازاروں سے پوچھ، ذریت کس کی یزیدی حوصلوں پر چھا گئی، کس کی پوتی ظلم و استبداد سے ٹکرا گئی۔ سامعین گرامی، اللہ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے سرکار کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، وصال ہو گیا تھا۔ نبی کریم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ ارشاد پروردگار علم یجد کا یتیما فآوا، محبوب آپ یتیم تھے،
کیا ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی ہے؟ میرے محترم سامعین، شیعہ سنی مفسرین اور محدثین نے سب نے یہ بات مشترکہ طور پر لکھی کہ حضرت کے نبی کریم کے دادا حضرت عبد المطلب نے چند سال حضرت ختمی مرتبت کی کفالت فرمائی، لیکن نبی کریم کا بچپنا تھا۔ نبی کریم کی والدہ گرامی کے متعلق روایات مختلف ہیں کہ 2 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کی رحلت ہوئی یا 4 سال کی عمر مبارک تھی، اور نبی کریم کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ بچپنے میں ہی سرکار کی والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ چند سال حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پرورش فرمائی، اور پھر جناب عبد المطلب علیہ السلام کی جب رحلت کا وقت قریب آیا نبی کریم کے دادا کا، تو جناب حضرت عبد المطلب نے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے اس پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت سرپرستی کون کرے گا؟ اولاد نے کہا کہ اے بابا جان، ہمارا یہ بھتیجا ہم سب میں سے زیادہ زیرک ہے، دانا ہے، باہوش ہے، آپ یہ فیصلہ خود اسی بیٹے کے سپرد کریں۔ تو حضرت ختمی مرتبت اپنے بچپن میں اپنے ایک ایک چچا کو غور سے دیکھتے دیکھتے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام پر نگاہ پڑی تو نبی کریم سیدھے چلتے ہوئے اپنے چچا ابو طالب کی گود میں آ گئے۔ لہذا مفسرین نے یہ لکھا کہ محبوب اس وقت کو یاد کرو کہ تو یتیم تھا اور ہم نے تجھے پناہ دی، جبکہ پناہ دینے والی شخصیت حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام تھی۔ اور مومنین ذرا توجہ فرمائیے، فرعون نے بھی ایک نبی کو پالا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بھی ایک نبی کو پالا ہے، حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام نے بھی ایک نبی کو پالا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ کافر کے فعل کو اللہ اپنا فعل نہیں کہتا ہے، لیکن اس سورہ والضحیٰ کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، محبوب آپ یتیم تھے، ہم نے پالا، حالانکہ پرورش حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمائی، نبی کریم کی حفاظت فرمائی، نبی کریم کی پرورش فرمائی، اور اس انداز میں پرورش فرمائی۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نبی کریم کی اس طرح سے پرورش فرمائی کہ بی بی خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم مجھے ماں کہہ کے بلاتے تھے، امی بعد امی کے لقب سے یاد کرتے تھے کہ میری حقیقی ماں کے بعد میری ماں ہے تو فاطمہ بنت اسد ہے، جنہوں نے بچوں سے بڑھ کر، اپنے حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر رسول اللہ کی خدمت، حفاظت اور پرورش فرمائی۔ اور مومنین کرام، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، نبی کریم کی جو حفاظت فرمائی نا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، وہ بھتیجا سمجھ کے نہیں فرمائی، ایمان سمجھ کے فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان رسالت فرمایا، اعلان رسالت کے بعد جب مکہ والے سرکار کے دشمن ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے جو سائے کی طرح رسول اللہ کی حفاظت فرماتے تھے۔ لیکن شیب ابی طالب میں مجبور ہونا پڑا، نبی کریم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، تعلقات توڑ دیے گئے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال رسول اللہ محصور رہے، کھانا پینا تعلقات سب ختم، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے کہ اس گھاٹی میں رات کی تاریکی میں بار بار نبی کریم کا بستر بدل دیتے تھے، نبی کریم کو اٹھا کے جعفر کے بستر پر، جعفر کو اٹھا کے رسول اللہ کے بستر پر، کبھی نبی کریم کو اٹھا کے مولا علی کے بستر پر اور مولا علی کو اٹھا کے رسول اللہ کے بستر پر۔ اور اس کام سے غرض اور مقصد صرف ایک تھا کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن آمنہ کے لال کو گزند نہ پہنچے۔ اور سامعین گرامی یاد رکھیے،
جس جگہ پر انسان اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر وہ مت سمجھیے گا کہ کوئی رشتہ تھا یہ بھتیجا سمجھ کے، بھتیجوں پر بیٹے قربان کوئی نہیں کرتا، دین پر اپنی اولاد کو ہر کوئی قربان کرتا، دین سمجھ کے نبی کریم نے پالا۔ اور یقین فرمائیں دکھ اس بات کا کہ کچھ روایات جو بنی امیہ کے کارخانے کی بنی ہوئی، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام سے جنگیں کی اور امیر المومنین علیہ السلام سے دشمنی کی، مولا علی علیہ السلام کو دکھ اور اذیت پہنچانے کی خاطر حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام کے ایمان میں شک کیا۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی مظلوم دو، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی مظلوم دو، ایک ابو طالب کا ایمان ایک اعلان غدیر۔ آج بھی دنیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان میں بحث کرتی ہے، اور یہ روایات ان لوگوں نے جال کی، ان لوگوں نے گھڑی جو کہتے تھے کہ روٹی معاویہ کے دسترخوان پر اچھی لگتی ہے لیکن نماز علی کے پیچھے اچھی لگتی ہے۔ جنہوں لوگوں نے اپنا دین اور ایمان کو بیچا، انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے والد گرامی کی شان میں یہ گستاخیاں کی، حالانکہ خود رسول اللہ فرماتے تھے کہ جس نے میرے رشتہ داروں کو اذیت اور دکھ پہنچایا ہے اس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ در حقیقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہہ کے انہوں نے مولا علی کو دکھ پہنچایا، انہوں نے رسول اللہ کو دکھ پہنچایا۔ سامعین گرامی، اور لوگوں نے حدیثیں گھڑی، کہتے ہیں کہ آخری وقت تھا حضرت ابو طالب کا، اور نبی کریم نے فرمایا چچا کے کان میں کہا، کان میں رسول اللہ بات کر رہے ہیں، اور راوی کہتا ہے کہ نبی نے یہ کان میں بات کی کہ چچا بھی کلمہ پڑھ لیں تو میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایک بات اگر نبی پاک اپنے چچا کے کان میں کر رہے ہیں تو اس بات کو سنا کس نے؟ کان میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو پیغمبر سنانا نہیں چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کان میں اگر بات کی کہ اس کان والی بات کو سنا کس نے؟ خدا کی قسم ہمیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ سننے پہ آئیں تو رسول اللہ کی وہ بات بھی سن لیتے ہیں جو پیغمبر نے کسی کے کان میں کی ہو، اور بھولنے پہ آئیں تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں پالان کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جب نہ سننے پہ آئیں تو وہ اعلان بھی نہیں سنا جاتا جو پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کیا۔ مومنین کرام، علامہ علی نقی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی ولادت سے لے کے اس کے مرنے تک بہت ساری رسمیں ہیں جو انجام دی جاتی ہیں، بہت ساری رسمیں، ان رسم و رواج پہ بات کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں ایک بھی رسم مسلمان بچے کی زندگی میں ایسی نہیں ہے جس میں اس کو کلمہ پڑھانے کی رسم کہا جائے۔ آپ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جو اولاد بیٹھی ہے یا جن کی آگے اولاد ہے، سارے مسلمان سوچو کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کو کلمہ پڑھانے کی بھی کوئی رسم انجام دی ہے؟ برادری کو اکٹھا کیا ہو، دعوت نامے بھیجو، آؤ کہ آج ہم نے اولاد کو کلمہ پڑھانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کلمہ پڑھانے کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کفر ہو۔ کلمہ پڑھایا اس کو جاتا ہے جو پہلے کافر ہو، جو پہلے سے صاحب ایمان ہو، وہاں کلمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کو کبھی کلمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ سامعین گرامی، دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، میرا بھائی نبی کریم کو پالا، مولا علی کو پالا۔ حضرت عمران ابو طالب وہ شخصیت ہیں جن کی گود میں 2 بچے پروان چڑھے، ایک امام الانبیاء بنا، ایک امام الاوصیاء بنا۔ سامعین گرامی، ایک نبی بنے، ایک نبی کا وصی بنا۔ دنیا کہتی ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ پڑھایا ہے دنیا کو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا ہے دنیا کو۔
امام اہل سنت ہیں، بہت بڑے اہل سنت عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی، وہ شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں اور اعتراف کیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آغاز اسلام میں دو شخصیات نہ ہوتی، مکہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتے اور مدینہ میں ابو طالب کا بیٹا علی علیہ السلام نہ ہوتے، اسلام کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اس باپ بیٹے کا ایثار ہے، اس باپ بیٹے کی محنت ہے، اس باپ بیٹے کی قربانی ہے، جنہوں نے اسلام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اہتمام کیا تھا دعوت کا، اور سارے قریشی آئے تھے۔ ابو لہب کھانا کھا کے اٹھ جاتا تھا، دوسرے دن پھر اہتمام، پھر اٹھ گیا، تیسرے دن پھر اہتمام۔ ابو لہب اٹھنا چاہتا تھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا اے آور خبردار، اے بھینگے بیٹھا رہے، جب تک میرا سردار محمد اپنی بات نہ کر لے کسی کو یہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اپنا رخ کیا حضرت ختمی مرتبت کی طرف، اور جملے کیا کہے سنیے، قم یا سیدی و مولائی و بلغ رسالت ربک۔ حضرت ابو طالب نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے سردار، اٹھئے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیجیے۔ دیکھیے یہ دین اور دیکھیے یہ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی کریم کو مولا کہہ کے پکارا، اے میرے مولا اٹھئے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیجئے۔ اور غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے ابو طالب کے احسان کا بدلہ اس طرح چکایا، علی کا بازو بلند کر کے دکھایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ غدیر کے میدان میں پھر رسول اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو مولا کے عنوان سے تعارف کروایا۔ سامعین گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں معصوم اماموں کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ فرزند رسول، لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا میرا چچا ابو طالب جہنم میں ہوگا اور میں شفاعت کروں گا اپنے چچا کی، اور میری شفاعت کے نتیجے میں وہ جہنم کے نیچلے، وہ جو سب سے نیچے والا وہ جو ہے نا درجہ، درجہ نہیں کہنا چاہیے اس کو، سب سے نیچے والا طبقہ، اس سے نکال کے اللہ اوپر لے آئے گا، ٹخنوں تک، پاؤں کے ٹخنوں تک ابو طالب جہنم کی آگ میں ہوگا، اور اسے سر دماغ جو ہے وہ کھولنے لگ جائے گا، گرم ہو جائے گا۔ سامعین گرامی، اور خدا کی قسم شیعہ سنی بھائیو ذرا سوچو، ایمان سے بتاؤ کہ نبی کریم کی شفاعت کا عقیدہ تم یہی رکھتے ہو؟ اور بھائی شفاعت جہنم سے نجات دلانے کے لیے یا جہنم میں رکھنے کے لیے شفاعت ہوتی ہے؟ وہ کیسی شفاعت ہے جو ابو طالب کو جہنم سے نجات نہ دلا سکے، ایسی شفاعت ان کو نصیب ہو جو ابو طالب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ اور میرا بھائی تم شفاعت کی بات کرتے ہو، خود نبی کریم کی حدیث ہے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، فرمایا اگر میرا چچا ابو طالب چاہے میری امت کے اتنے گناہگار کہ جتنے قبیلہ اوس اور خزرج کی بھیڑ بکریاں ہیں اور ان کے بدن پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کے گناہگاروں کی شفاعت میرا چچا ابو طالب کرے تو اللہ میرے چچا کی شفاعت کو رد نہیں کرے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفہ میں ایک صلوات پڑھو آقا کی ذات۔ مقام رہبہ میں تشریف فرما تھے، ایک شخص اٹھا
ایک منافق اٹھا کہتا ہے یا علی ابو کا معذب فی النار، آپ کے بابا جہنم میں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا محفظ اللہ فاق، خاموش ہو جا، دشمن خدا اللہ تیرے منہ کو توڑے، میرا باپ جہنم میں ہے۔ فرمایا واللہ خدا کی قسم اگر میرا باپ ابو طالب شفاعت کرے اس روئے زمین پر رہنے والے تمام گناہگاروں کی، لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجہ الارض لشفعہ اللہ تعالی، اگر اس زمین پر چلنے والے ہر گناہگار کی شفاعت میرا باپ ابو طالب کرے، اللہ میرے بابا کی شفاعت کو قبول کرے۔ اور جملہ سنیے، فرمایا میرا باپ جہنم میں ہوگا، فرمایا کیا ہو گیا تجھے؟ ابن قسیم الجنت والنار، ابو معذب فی النار، اور جس کا بیٹا جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہو، جس کا بیٹا جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہو، اس کا باپ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء اور اولیاء کے انوار میں سے سب سے زیادہ نور جس شخصیت کا غالب ہوگا وہ میرے چچا ابو طالب علیہ السلام کا نور۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان میں شک کرتے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے جھوٹ بولا۔ ان ایمان ابی طالب لو وضع فی کفۃ میزان ووضع ایمان الناس فی کفۃ میزان، اگر قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں ساری دنیا کے انسانوں کا ایمان رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہمارے دادا ابو طالب علیہ السلام کا ایمان رکھ دیا جائے، لرجح ایمان ابی طالب علیہ السلام، فرمایا ہمارے دادا ابو طالب کا ایمان تمام دنیا کے لوگوں کے ایمان سے بھاری ہو جائے۔ سامعین گرامی، کسی شخص نے امام معصوم کی خدمت میں آ کے عرض کیا آقا میں کوئی شخص پیسے لے کے قرض لے کے بھاگ گیا، وہ میرا قرض نہیں دیتا، کوئی عمل بتائیں جس سے میرا قرض واپس مل جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا 3 طواف کرنے ہیں تجھے، مکہ جب جائے پہلا طواف حضرت عبد المطلب کی نیابت میں طواف کرنا، 2 رکعت نماز طواف پڑھنا، دوسرا طواف نبی کریم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام کی نیابت میں طواف اور 2 رکعت نماز طواف، اور تیسرا میرے جد ابو طالب علیہ السلام کی نیابت میں طواف اور 2 رکعت نماز طواف پڑھنا، تیرا کھویا ہوا قرض تجھے واپس مل جائے۔ مولا علی علیہ السلام اپنے اصحاب کو، اپنے مومنین کو، شیعوں کو حکم دیتے تھے حضرت عبد المطلب کی نیابت میں حج کرو، طواف کرو، حضرت عبداللہ علیہ السلام کی نیابت میں، جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی نیابت میں، اور میرے بابا ابو طالب علیہ السلام کی نیابت میں طواف اور حج کرو، اس کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دیوان موجود ہے، میں مدینہ سے خرید کے لایا، میرے پاس وہ دیوان پڑا ہے، اس دیوان میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے اشعار موجود ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی دلیل ہیں۔ معصوم نے فرمایا لوگ کیسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان میں شک کرتے ہیں جبکہ ان کا یہ شعر دیوان ابو طالب میں موجود ہے، علم تعلموا ان وجدنا محمدا نبیا کا موسیٰ خط فی اول الکتب، کیا لوگ نہیں جانتے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح نبی پایا ہے جس طرح موسیٰ کو ہم نے نبی پایا ہے۔ سامعین گرامی، حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ نبی کریم کی طرف سے پیغام آیا، وحی آئی، جبرائیل ختمی مرتبت کی خدمت میں، اور جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے انی قد حرمت النار علی صلب انزلک وعلی بطن حملک وعلی حجر قفلک۔ جبرائیل پیغام لے کے آیا، اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب میں نے جہنم کی آگ حرام کر دی اس صلب پر جس صلب میں تیرا نور رہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جس صلب میں نور رہا، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی صلب میں۔
وَعَلَى بَطْنٍ حَمَلَكَ، اور اس شکم پر بھی جہنم کو میں نے حرام کر دیا جس شکم نے تجھے اٹھایا، یعنی جناب آمنہ سلام اللہ علیہ پر، وَحِجْرٍ قَفَلَكَ، اور اس گود پر بھی میں نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جس نے تجھے پالا، اور وہ گود حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود۔ ایک صلوات پڑھو حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور مومنین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیا کسی شاعر نے اچھا کہا، تجسیم رسالت میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، تجسیم رسالت میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ ایک مال خدیجہ کا، یہ اسلام کبھی پاؤں پر کھڑا نہ ہوتا اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب ختمی مرتبت کی اپنے اس بھتیجے کی مدد نہ فرماتے۔ رسول اللہ کے ناصر، رسول اللہ کے مددگار حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، اور نصرت دین خدا کا جو وعدہ کیا تھا صرف یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سرکار کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کو چھپایا تھا۔ ایک حدیث میں معصوم نے فرمایا جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو چھپایا اور رب کے ہاں دوہرا اجر ہے، اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کی حفاظت کی خاطر اپنے ایمان کو چھپایا اور دوہرا اجر۔ وہ ہمارے بعض اہل منبر خطبہ کا ایک بڑے خوبصورت جملہ ہے، ذرا لطف لینا۔ وہ فرماتے تھے کہ ابو سفیان جو کہتے کلمہ پڑھ لیا، ابو سفیان کے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا، اور ابو طالب کے کلمہ نہ پڑھنے سے اسلام کو نقصان کیا ہوا۔ وہ جو نصرت رسول کا وعدہ کیا تھا، وہی وعدہ رسول اللہ کے حفاظت کا خود ابو طالب علیہ السلام نے اپنی اولاد میں وہی اس وعدے کو نبھایا، اولاد ابو طالب علیہ السلام نے۔ اور یقین فرمائیے اسی دین اسلام کی خاطر، اسی دین اسلام کی خاطر ابو طالب علیہ السلام کی زندگی بھی صرف ہوئی، اولاد ابو طالب علیہ السلام کی زندگی اسی دین اسلام اور مشن پیغمبر کی خاطر صرف ہوئی۔ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ تھے، یہ ذرا غور کیجیے، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، پڑھ لیں، یہ جو آپ سنتے ہیں نا نبی کریم کو پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اوجڑی پھینکی گئی، کوڑا ڈالا گیا، نبی کریم کو گالیاں دی گئیں، اور سرکار کو جسمانی اذیت بھی پہنچی، روحانی اذیت بھی پہنچی، یہ ساری اذیتوں کا سلسلہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کے بعد شروع ہوا۔ جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ تھے، خود نبی کریم فرماتے تھے جب تک میرا چچا ابو طالب زندہ تھا، وہ جناب ابو طالب رسول اللہ کے لیے ایک محفوظ قلعہ کی مانند تھے۔ فرماتے دشمنوں کی طرف سے ایک کانٹا بھی میرے پاؤں میں نہیں چبھا جب تک میرا چچا ابو طالب زندہ تھا۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کے بعد رب کی طرف سے یہ پیغام آ گیا، جبرائیل نبی کریم کے پاس یہ پیغام لے کے آ گئے، میرا محبوب تیرا ناصر دنیا سے چلا گیا، تیرا مددگار، تیرا محافظ دنیا سے اٹھ گیا، میرا محبوب اب یہ مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں رہا، محبوب آپ مکہ کو چھوڑ جائیے اور مکہ سے ہجرت فرما لیجیے۔ یہ ہجرت بھی نبی کریم نے اس وقت کی جب ابو طالب علیہ السلام کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ سامعین گرامی، اور پھر جس سال میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی وفات ہوئی، رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن قرار دی، غم کا سال قرار دیا، اور پورا سال رسول اللہ نے ان دو ہستیوں کا غم منایا، اس لیے کہ یہ دونوں ہستیاں تھیں، بازو ابو طالب کے، خون ابو طالب کا، اور مال خدیجۃ الکبریٰ کا تھا، جنہوں نے اسلام کی بنیاد میں کردار ادا کیا۔ اور یہ جب دونوں ہستیاں اٹھ گئیں، اس سال کو غم کا سال رسول اللہ نے قرار دیا اور پورا سال غم منایا۔ اور مولا علی علیہ السلام بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے جب حضرت ابو طالب کے کوئی اشعار پڑھتا تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شیعوں کو حکم دیتے ہیں کہ دیوان ابو طالب یاد کرو اور اپنے بچوں کو حضرت ابو طالب کے اشعار یاد دلاؤ، ان میں علم ہے، ان میں حکمت ہے، ان میں توحید ہے، ان میں ایمان ہے، ان میں معرفت۔ لہٰذا محسن اسلام ہیں، محسن رسالت ہیں،
حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور جناب ابو طالب کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوتی تھی اس انگوٹھی کا نقش یہ تھا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضیت، سنیے یہ انگوٹھی کا نقش ہے، رضیت باللہ ربا، میں رب ہونے کی حیثیت سے اللہ پر راضی ہوں، رضیت باللہ، اللہ میرا رب ہے، میں اس پر راضی ہوں، بمحمد نبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، وَبِابْنِ لَهُ وَصِيًّا، اور میں اس پر راضی ہوں کہ میرا بیٹا علی محمد مصطفیٰ کا وصی۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات سے بلند آواز۔ اور مومنین کرام، شاہ عبد العظیم حسنی نے امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا تھا، اس خط میں یہ سوال کیا تھا، وہی حدیث جو میں نے پہلے بیان کی، جو دشمنوں نے گھڑی، امام رضا علیہ السلام نے اس خط کا جواب دیا اور فرمایا عبد العظیم لوگوں کو یہ بات بتا دو، لوگوں سے کہہ دو کہ حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام کے ایمان میں شک کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم نہ بناؤ، اپنا ٹھکانہ جہنم نہ بناؤ۔ اگر ابو طالب علیہ السلام دنیا میں مومن نہیں ہے تو پھر کون ہے مومن اس دنیا میں؟ اور پھر مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے؟ بس میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو رکھے، اللہ ہمیں بھی وہیں رکھے، اور جہاں دوسروں کے باپ رہے، اللہ شک کرنے والوں کو وہیں رکھے۔ ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جنازے پر جناب ختمی مرتبت نبی کریم آنسو بہا رہے تھے، اور جنازے پر کھڑے ہو کر یہ جملے فرمائے تھے، چچا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آپ پر، لقد ربیتنی صغیرا ونصرتنی کبیرا، اے چچا جان میں بچہ تھا، آپ نے میری کفالت کی، آپ نے مجھے پالا، اور میں جب بڑا ہوا تو آپ نے میری نصرت کی، آپ نے تبلیغ دین کے حوالے سے میرے مددگار بنے، رسول اللہ کو پالا ہے۔ اب شیعہ سنی سب محدثین نے ایک حدیث لکھی ہے، حدیث اور دو جملے ذکر مصیبت کے، میرا بیان تمام ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آقا نے یوں فضا میں دو انگلیاں بلند کیں اور فرمایا انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، فرمایا میں اور کسی یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی دو انگلیاں کٹھی۔ جوانوں ذرا غور کیجئے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ، حدیث مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا میری امت کا کوئی بندہ بھی، کوئی مسلمان بھی کسی یتیم کو پالے گا، میں اس کی جنت کا ضامن۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کوئی پالے اور کسی یتیم کو پالے، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ اور خدا را مسلمانوں سوچو، قیامت کے دن جو رسول عام یتیموں کو پالنے والوں کو تو جنت عطا کرے گا، اور جس چچا نے خود رسول کو یتیمی کی حالت میں پالا، جس ہستی نے خود رسول اللہ کو یتیمی کی حالت میں پالا، جو دنیا کے یتیموں کو پالنے والوں کو جنت عطا کرے اور اپنے پالنے والوں کو فراموش کر دے گا، خدا کی قسم ابو طالب کی شفاعت سے کتنی دنیا جنت جانے والی ہے۔ اور پھر دوستو سب سے بڑھ کر یہ جو کربلا کا مارکہ ہوا، علامہ علی نقی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، تو کہتے ہیں یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ کربلا میں بنی ہاشم کی قربانیاں، وہ کہتے ہیں بس ایسی رواداری میں ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے بنی ہاشم کی قربانیاں، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم بنی ہاشم کی قربانیاں نہیں، سب اولاد ابو طالب کی قربانی، کربلا میں پوری اولاد ابو طالب کی قربان ہوئی۔ دیکھیے جناب مسلم عقیل کے بیٹے ہیں نا، جناب مسلم کی بھی اولاد قربان ہوئی، وہ عقیل کے پوتے ہیں، اور عقیل بھی ابو طالب کی اولاد، عقیل بھی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ جناب اون محمد یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، اور جعفر طیار بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔
یا پھر مولا علی علیہ السلام کی اولاد قربان ہوئی؟ مولا علی علیہ السلام بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے کربلا میں آل محمد کے گھرانے کی جو قربانیاں ہیں وہ سب ابو طالب کی اولاد کی قربانیاں، سب ابو طالب کی اولاد قربان ہوئی۔ اور عزادارو، ابو طالب کے پوتے، ابو طالب کی پوتیاں، خدا کی قسم صرف مردوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں، ابو طالب کی اولاد میں ابو طالب کی بیٹیوں نے بھی قربانیاں دی۔ جناب زینب و کلثوم کون تھیں؟ رسول اللہ کی نواسیاں تھیں، ابو طالب علیہ السلام کی پوتیاں تھیں۔ عزادارو، 28 رجب کو جب دین پہ مشکل وقت آیا نا، یزید خلیفہ بن بیٹھا، اللہ کی دین کی نصرت کے لیے ابو طالب کی اولاد اٹھی۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا۔ وہ سفر جو بہن بھائی نے 28 رجب کو شروع کیا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، ابو طالب کی پوتی کا سفر جاری رہا، حیدر کرار کی بیٹیوں کا سفر جاری رہا۔ دن چڑھا 11 محرم کا، عمر ابن سعد اور شمر کچھ رسیاں لے کے آئے اور آ کے کہتے تھے حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا ابن سعد سود اللہ وجہک یا ابن سعد، ابن سعد اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، نحن ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی مانتے ہیں، ہم تو پیغمبر کی مانتے ہیں، خبردار ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے اور کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ عزادارو، جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے جملہ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے۔ بے پالان اونٹ بدترین سواری ہے جس پہ پالان و محمل نہ ہوں۔ میرے لیے پڑھ لینا آسان، تمہارے لیے سن لینا آسان، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان۔ میری آقا زادی نے جناب فضل نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرایا، آخر میں رہ گئی 2 بیویاں۔ جناب فضل عرض کرتی ہیں آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضل تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ ہو گئی جناب فضل بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، ناظرت یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ جب کوئی سوار کرانا والے نظر نہیں آئے تو ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج کوئی مجھے سوار کرانے والا نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے، سید الساجدین آگے بڑے عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پہ ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئی۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے پوچھا بیٹا تو امام وقت ہے، تو جانوروں کی بولی جانتا ہے، تو جانوروں کی زبان جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس وقت سید سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کریم اللہ ذکر کا ثواب ہماری خالہ مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج فرما۔
میرا اللہ انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، بی بی پاک کے قدموں میں مقام عطا فرما۔ میرا اللہ تمام حاضرین کے حوائج پورے فرما، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری عاقبت بالخیر فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ کریم مالک ہمیں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔